اب میں دعوت تقریر کے لیے دعوت کلام دینا چاہوں گا. ان کے لیے میں یہ اشعار عرض کروں گا. مجھے آپ کے انداز سخن پہ بھی ناز ہے، آپ آئیں گے تو محفل پہ چھا جائیں گے. آپ کا انداز سخن غنچے میں گل سبزہ ہے، ابر بہار ہے، اس محفل کو تو بس آپ ہی کا انتظار ہے. آپ کے سبحان اللہ کی گونج میں تشریف لائیں گے جناب مولانا عارف نواز صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المنافقين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. آپ لوگ کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے، تو میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. شاعر کہتا ہے، کسی نے چاند دیکھا، کسی نے سورج دیکھا، کسی نے ستاروں کو دیکھا، کہا بڑے خوبصورت ہیں. تو شاعر کہتا ہے اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ہم بات کریں گے، نہ کہیں گے تو بات پھر بھی کریں گے، لیکن اس طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو شاعر کہتا ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. یہ ٹھنڈی سبحان اللہ سے نہ بندی جی، جیسا مولوی گرم آدھے تو گرم وجبہ گرم ہو سی تو تاں گل جلسی. شاعر کہتا ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. جبریل امین بولے سدرات کے مکین بولے، جبریل امین بولے سدرات کے مکین بولے، ان جیسا نہیں کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں. جو اس بات پر یقین رکھتا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ آقا جیسا اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا، تو وہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے سبحان اللہ.
شاعر کہتا ہے الہام کی رم جم ہے کہ بخشش کی گٹا ہے، الہام کی رم جم ہے کہ بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کی کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کی کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، واللیل ہے تیرے گیسے سے سائے گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے یاد کیا ہے، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے یاد کیا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا۔ اس شعر کے اندر بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ آقا جب معراج کی شب گئے تھے، آسمانوں پر آقا کے قدم لگے تھے، شاعر اسی کو کہتا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، جب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں یوں بھی کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیات میں رد ہے کہ نہیں ہے؟ عتیق صاحب آپ کی نظر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے قرآن کی آیات میں رد ہے کہ نہیں ہے، یہ دشمن اصحاب بد ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیات میں رد ہے کہ نہیں ہے، یہ دشمن اصحاب بد ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار مدینہ کی ابو بکر و عمر کی، سرکار مدینہ کی ابو بکر و عمر کی جنت کی کیاری میں قبر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے واجب احترام قابل قدر علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں دوستو، آج عظمت قرآن کے نام سے معنون اس کانفرنس کے اندر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کر پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قادر سامعین، مہمان چونکہ بالکل قریب ہیں، چند ہی لمحوں کے بعد آپ کے یہاں درمیان جلوہ افروز ہوں گے۔ میں ان سے پہلے مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پروگرام کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ قرآن اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے، قرآن اللہ رب العزت کی وہ عظمتوں والی کتاب ہے جس کتاب کا مقابلہ کائنات میں کوئی کتاب نہ کر سکی ہے، نہ کوئی انسان کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور نظریہ اور یقین ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے، اس کتاب کا مقام، اس کتاب کی شان، اس کی عظمت، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ نے اس سے پہلے 3 آسمانی کتابوں کو اتارا، بے شمار صحائف کو اتارا، لیکن ان 3 آسمانی کتابوں میں ایک کتاب کا نام تورات ہے، ایک کتاب کا نام زبور ہے، ایک کتاب کا نام انجیل ہے، لیکن وہ تینوں آسمانی کتابیں اس وقت اس دھرتی پر اس شکل میں موجود نہیں ہے جو اللہ نے اتاری تھی۔ وہ تینوں آسمانی کتابیں بدل چکی ہیں، وہ تینوں کتابیں اس میں تبدیلی اور تحریف کی جا چکی ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر آج تک نہ کوئی تحریف کر سکا ہے، نہ آج قیامت تک کوئی تحریف کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے۔ اللہ نے نازل کرنے کے بعد اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے، پھر اس کتاب کو اللہ نے کسی صفحات کے اندر محفوظ نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو صرف کاغذ اور اس تک نہیں چھوڑا، بلکہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے 6 سال کے بچے سے لے کر کے 90 سال کے بوڑھے تک ہر ایک نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں مولانا شفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں لے کے چلتا ہوں۔ مولانا شفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن جلد 2 کے اندر ایک بات لکھی ہے، کہا خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں انہوں نے ایک محفل بنائی، اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ایک شخص اس میں آتا ہے، وہ شخص آ کر کے ان کے سامنے ایک بڑی خوبصورت تقریر کرتا ہے، ایک بڑے آسان انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید دیگر
مجمع اس کی گفتگو سے متاثر ہو جاتے ہیں، پھر اسے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے تم اسلام کو قبول کر لو، تم پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن وہ انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ٹھیک 1 سال گزرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اس مجلس کے اندر آتا ہے، دوبارہ اس محفل کے اندر آتا ہے، اس کی زبان سے اسلام کی حقانیت کے الفاظ نکلتے ہیں، اس کی زبان پہ اسلام کے بول بالا نکلتا ہے، پھر وہ تقریر کرتا ہے اسلامی فقہ پر کرتا ہے، پھر وہ تقریر کرتا ہے اسلام کی حقانیت پر کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اس سے پوچھتے ہیں آپ کو تو میں نے 1 سال پہلے اسلام کی دعوت دی تھی، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کون سی بات ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد آپ اسلام کی بات کرتے ہو، آپ قرآن کی بات کرتے ہو، اسلامی فقہ کی بات کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے آپ کی بات درست ہے، میں نے 1 سال پہلے آپ کے کہنے پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن میں نے 1 سال پہلے جب یہاں سے اٹھا تھا، میں لکھنے والا کاتب بھی ہوں، میں نے جا کر کے تورات کے نسخے تیار کیے، سب انجیل کے نسخے تیار کیے، زبور کے نسخے تیار کیے، قرآن کے نسخے تیار کیے، ہر ایک کے اندر میں نے تحریف کر دی۔ تحریف کرنے کے بعد تورات کو لے کر کے میں یہودیوں کے پاس چلا گیا، تورات انہیں حوالے کر کے میں نے کہا یہ میری کتاب لکھی ہے، آپ کی کتاب لکھی ہے، آپ کے پیغمبر پر جو کتاب اتری تھی اس کتاب کو لکھا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ چنانچہ اس کتاب کو لیتے اوپر سے ٹائٹل کو دیکھا، خوبصورت دیکھا، الماری میں رکھ دی، چوم کے رکھ دی، مجھے تحائف سے نوازا، میں واپس چلا آیا، دوسروں کے پاس گیا، انجیل لے کر کے گیا، یہی حشر ہوا، زبور لے کر کے گیا، یہی میرے ساتھ کام ہوا، تحائف مجھے ملے، لیکن میں قرآن کے ایک نسخے کو لے کر کے مسجد کی دہلیز پہ پہنچتا ہوں، مجھے 6 سال کا بچہ نظر آتا ہے، اور 6 سال کے بچے کو جب میں نے قرآن کا نسخہ دیا، میں نے پوچھا بچہ کیا کرتا ہے؟ کہا قرآن پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے قرآن لکھا ہے، اس نے قرآن کو کھولا، کھولنے کے بعد اندر دیکھا، اس میں حرکات تبدیل ہے، اس میں نقطے تبدیل ہے، وہ مجھے کہنے لگا کسی بدبخت نے اس قرآن کے اندر تحریف کر دی ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو مصطفیٰ کے سینے پر اترا تھا، مجھے واپس کر دیا۔ وہاں دوسرا نسخہ لے کر کے دوسری مسجد میں پہنچتا ہوں، وہاں جا کر کے ایک 90 سال کا بوڑھا ملتا ہے، اس کو میں نے قرآن کا نسخہ دے دیا، اس بوڑھے نے قرآن کے نسخے کو کھولا، کھولنے کے بعد وہ کہتا ہے اس کے اندر تحریف ہے، بدبخت تجھے شرم نہیں آئی، تو نے رب کی قرآن کتاب میں تحریف کر دی ہے۔ کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا جس قرآن کو اللہ نے اتنا محفوظ بنا دیا ہے، 6 سال کے بچے سے لے کر کے 90 سال تک بوڑھا اس قرآن کو جانتا ہے، سینے میں محفوظ ہے، تبدیلی کو نہیں مانتا، ایک نقطے کو بھی تبدیل نہیں دیکھنا چاہتا، ایک حرکت کو بھی تبدیل نہیں دیکھنا چاہتا، تو پھر اس لیے اس اسلام کی حقانیت میرے سامنے آ گئی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اس لیے میں نے کہا وہاں تورات تب تبدیل ہوئی کتاب میں تھی، وہاں انجیل تب تبدیل ہوئی کتاب میں تھی، یہاں قرآن تو تبدیل نہیں سینے میں ہے۔ کبھی کہتا ہوں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ اللہ نے قرآن کو عظمت دی ہے، بدلنے والے کوشش کر سکتے ہیں لیکن ان کی کوشش رائے گاہ جائے گی، نہ قرآن کو بدل سکتے ہیں، نہ قرآن کے ایک نقطے کو بدل سکتے ہیں، نہ قرآن کے ایک حرف کو بدل سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت فرمایا الف لام میم، علماء کرام بیٹھے، ہر ایک آدمی اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کرتا ہے۔ یہاں کہنے والے مفسر کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، کسی نے اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کیا، کسی نے اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کیا۔ میں نے کہا میرا ذوق بھی یہ کہتا ہے اللہ نے ان 3 حرفوں کے اندر 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ پہلی قسم فرمایا الف، اللہ فرماتے ہیں میری توحید اور الوہیت کی قسم ہے۔ لام، مجھے پیغمبر کی رسالت کی قسم ہے۔ لام، مجھے جبریل کی صداقت کی قسم ہے۔ میم، مجھے مصطفیٰ کی رسالت کی قسم ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ قسمیں کیوں اٹھاتے؟ کل کو کوئی میرے اوپر اعتراض نہ کرے، یہ کسی مفسر نے نہیں لکھا، یہ میرا ذوق کہتا ہے۔ میں خطیبانہ انداز میں یوں کہنا چاہتا ہوں اللہ آپ نے قسمیں کیوں اٹھائی ہے؟ یہاں پر الف کے الف لام میم کہہ کر کے قسمیں اٹھا دی ہے۔ اللہ اگر آپ ویسے بھی کہتے تھے آپ کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھا کر کے آگے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے قسمیں تب اٹھائی ہے، الف میری الوہیت کی قسم ہے، لام مجھے جبریل کی
قسم ہے، میری مصطفیٰ کی رسالت کی قسم ہے، فرمایا قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں، یہودیت کو چیلنج، عیسائیت کو چیلنج ہے، سارے دنیا کے انسان مل جائے، میرا قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، میری الوہیت کی قسم ہے، جبریل کی صداقت کی قسم ہے، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم ہے، وہ قرآن کو تبدیل کرنا چاہے، قرآن کو بدلنا تو دور کی بات ہے، قرآن کے ایک نقطے کو بھی نہیں بدل سکتے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ نے قرآن دیکھا، لیکن یہ قرآن 1400 سال پہلے اترا تھا، ہم نے اس کو اترتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ قرآن 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا تھا، لیکن ہم نے اترتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا یہ قرآن آج اسی طرح محفوظ کیسے؟ آپ کسی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، یہی قرآن جو آج 2 گتوں میں یہاں محفوظ ہے، وہ اسی طرح آپ کو وہیں پر بھی ملے گا۔ کسی حرکت میں، کسی نقطے میں، کسی لفظ میں تبدیلی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس قرآن کو سنا اترا تو مکہ کے پہاڑوں میں تھا، سننے والے صحابہ تھے، قرآن تو بازار میں اوقاف میں اترا تھا، سننے والے صحابہ تھے، قرآن بدر میں اترا، سننے والے صحابہ تھے، قرآن عہد میں اترا، سننے والے صحابہ تھے، قرآن صلح حدیبیہ میں اترا، سننے والے صحابہ تھے، قرآن خیبر میں اترا، سننے والے صحابہ تھے، قرآن جگہوں میں اترا، سننے والے صحابہ تھے، قرآن عائشہ کے بستر پر اترا تھا، سننے والی عائشہ تھی، قرآن اترا تھا، سننے والے صحابہ تھے، صحابوں نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ نے سن کر کے یہ پیغمبر کے اوپر اترنے والی کتاب کو ہم تک پہنچا کر کے جہاں پر صحابہ نے اپنی حقانیت کا اعلان کر دیا ہے، وہاں پر ان کی صداقت کا، ان کی عدالت کا ڈنکا بن چکا ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ کبھی دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ یہی قرآن ملے گا، کبھی کہ بولے شوق سلام صحابہ کا ہر چرچا ہم صحابہ کا، ہر طرف ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ معذرت کے ساتھ ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے، ہمارے ہاں لوگ بچوں کو مدرسے سے دور رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ فضائل اعمال کے اندر بھی روایت موجود ہے، فرمایا لو جعل القرآن فی احاب، کوئی آدمی قرآن کو چمڑے میں رکھ دے، ثم القی فی النار، پھر اسے آگ کے اندر ڈال دے تو وہ آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ بعض علماء نے اس کی تشریح یوں کی ہے، کہا کوئی آدمی قرآن کو چمڑے میں ڈالے، آگ میں ڈال دے رکھ کر کے، آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ میرا ایمان کہتا ہے جس حافظ کے سینے میں رب کا قرآن ہے، اس کی مثال اس چمڑے جیسی ہے، سینہ اس کا چمڑا ہے، اندر قرآن ہے۔ فرمایا یہ قرآن جو اس حافظ کے سینے میں ہے، یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا بھی گیا، اللہ کی قسم اس کے سینے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اور اگلی بات، جس کے سینے میں اگر قرآن ہے اس کو نہیں جلا سکتی، تو جس زبان پر قرآن ہو اس کو کیسے جلائے؟ اس لیے میرے دوستوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قاری صاحب کے پاس بھیجیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ عارف صاحب نے ماشاءاللہ بڑے مفصل انداز میں عظمت قرآن، عظمت صحابہ سب کو ایک ساتھ سمویا۔ علماء کرام، اسپیشلی عارف صاحب اور باقی جتنے علماء کرام ہیں، ان کے سامنے مجھ ناچیز کا، مجھ طالب علم کا بولنا تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو۔